السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کسی سے بھی بات کی جائے تو اس کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا ملک دیوالیہ تو نہیں ہو جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھی ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، صنعت کار ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کہیں پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا۔ اب پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہولناک ہے وہ تصور بھی۔ کیوں؟ لوگوں کو تنخواہیں ملنا بند ہو جائیں گی، لوگوں کو پینشن ملنا بند ہو جائے گی۔ جو اگر پاکستان نے جن جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں، رقم دینی ہے، ان ملکوں میں اگر کوئی ہمارا ہوائی جہاز جاتا ہے، کوئی اور جاتا ہے، وہ اسے ضبط کر لیں گے۔ ہمارے ایسٹس اگر وہاں موجود ہیں تو وہ ضبط ہو جائیں گے، اور اس قسم کے اور بہت کچھ خوفناک قسم کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اس کا جواب جاننے سے پہلے میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ سر ونسٹن چرچل کا ہے۔ یہ دوسری عالمی جنگ عظیم کی بات ہے۔ یہ دوسری عالمی جنگ 1940 سے 44 کے درمیان ہوئی۔ اس وقت جرمنی اور برطانیہ میں زور کی لڑائی تھی، اور جرمن جہاز بمباری کیا کرتے تھے انگلینڈ پر۔ برطانیہ کے لوگ بہت مشکل میں تھے، ان کو بہت زیادہ تباہ و بربادی پھیل رہی تھی۔ تو کچھ لوگ گئے اور انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل سے سوال کیا کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے ایک الٹا سوال کر دیا، بیک میں سوال کر دیا، اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی بالکل عدالتیں تو کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک تاریخی جملہ سر ونسٹن چرچل نے کہا، اس نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں تو ہمارے ملک کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہمارے ملک کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ایک جنگ کا ایک عدالت سے کیا کام ہو سکتا ہے، آپ خود تصور کریں۔ اس حوالے سے آج دوسری بات ہے، وہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انتہائی شاندار ٹویٹ کیا ہے۔ وہ اس لیول پہ آ چکا ہے کہ اسے چونکہ خود کوئی غرض نہیں ہے، لہٰذا وہ باتیں جو کرتا ہے تو وہ بڑی دھڑلے کی باتیں کرتا ہے، اور ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ انہوں نے جناب آج جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے نرغے میں کیوں ہے، تو اس کے لیے اعظم سواتی پر تشدد اور سلمان شہباز کی واپسی کے 2 واقعات ہی کافی ہیں۔ جی انہوں نے کہا جی پاکستان کیوں ڈیفالٹ کے کنارے پر ہے۔ اگر آپ اس کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو دو واقعات پر غور کر لیں۔ کون سے؟ ایک تو اعظم سواتی پر تشدد، اور دوسرا سلمان شہباز کی واپسی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی انہوں نے کوٹ کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا شخص کوئی جرم کر دیتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن کوئی غریب، کمزور اور چھوٹا شخص اگر وہی کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ تو جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ قائم بھی نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول بھی یہ ہے کہ کفر پر معاشرہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر نہیں رہ سکتا۔ آخر یہ 2 مثالیں کیا ہیں؟ پہلی مثال ہے جناب سلمان شہباز صاحب کی واپسی کی۔ سلمان شہباز صاحب کی کیا شاندار واپسی ہوئی ہے۔ وہ 4 سال بعد تشریف لائے ہیں۔ جب وہ گئے تھے اس وقت بھی پاکستان میں ان کی حکومت تھی، اور اب جب واپس آئے ہیں تب بھی ان کی حکومت ہے۔ جب گئے تھے تو کیا صورتحال تھی؟ ان کی ٹیٹیز نکل آئی تھیں۔ پتہ چلا تھا کہ ان کے جو نوکر ہیں، ان کے جو ملازم ہیں، ان کے نائب قاصد ہیں، ان کے مالی ہیں، ان میں کم از کم 22 ارب روپے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے تھے، اور پھر وہ والے پیسے شریف برادران کے مختلف لوگوں کے اکاؤنٹس میں گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی تنخواہ چند ہزار روپے تھی، وہ باہر جا بھی نہیں سکتے تھے، وہ لندن یا امریکہ کا سفر کا
تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ٹی ٹی ماسٹرز نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے نوکروں کی جناب کچھ ڈاکومنٹس بنوائیں، ان کے اکاؤنٹس کھلوائیں اور ان کے پاسپورٹ پرووائڈ کریں، تو یہ پیسے ان کے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ وہاں یہ پیسہ جو پاکستان سے باہر گیا تھا وہاں سے وائٹ ہو کر واپس پاکستان میں آیا اور ان اکاؤنٹس میں چلا گیا۔ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ شہباز شریف صاحب کے پاس تھا اور نہ نون لیگ کے پاس موجود تھا، تو اس کا یہی حل سمجھا گیا کہ سلمان شہباز کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اور ایک انتہائی اہم ترین انکشاف ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا مشورہ بھی کسی عام شخص نے نہیں دیا تھا، بلکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دیا تھا۔ اس حوالے سے ایک ویلاگر نے باقاعدہ دعویٰ کیا اور اس کو 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو ہوا کیا کہ ایک کھانے کا ایک پروگرام تھا، ایک تقریب تھی، اور کھانے کی جب تقریب ختم ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک ٹکٹ سلمان شہباز کے ہاتھ میں دیا اور ان کے والد سے کہا کہ آپ ان کو فوری طور پر ملک سے باہر بھیج دیں۔ اب جو عمران خان روتا ہے، اب جو عمران خان دھاڑے مارتا ہے کہ دیکھو یہاں نظام انصاف ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی ناکامی تصور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چوروں کو سزا نہیں دے سکا۔ لیکن ایک حاکم کب چوروں کو سزا دے گا کہ جب اس کا جو کوتوال ہے وہ چوروں سے ملا ہوا ہو اور انہیں کہے کہ تم بھاگ جاؤ۔ اس ایک ایگزامپل سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا دور کیسا تھا۔ اب وہ جو 22 ارب روپے تھے، اب کہتے ہیں جی پانی بہت سارا پلوں سے نیچے سے گزر گیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ 4 گواہ مار دیے گئے، اس کیس کے 4 گواہ مار دیے گئے۔ اس کا جو تفتیش کرنے والا تھا ڈاکٹر رضوان، وہ بھی مر گیا۔ جو مقصود چپڑاسی تھا وہ بھی مر گیا، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور صرف اسی سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا، یعنی گواہ مر گئے، تفتیشی مر گئے، اور اس کے بعد آ کر ملک میں جناب NRO کے ذریعے قانون ہی تبدیل کرنا پڑا۔ اور جب قانون تبدیل ہوا تو پھر انہیں سلمان شہباز صاحب کو اپنی واپسی محفوظ نظر آئی اور اپنے والد صاحب کے پاس آئے، اور جناب کیا کہتے ہیں، جناب ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے وہ ملے ہیں، تو وہ سارا نیٹ اینڈ کلین ہو گئے، ڈرائی کلین ہو کر واپس آئے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب 13 تاریخ کو ان کی پیشی ہے اور ہاتھ جوڑ کر لوگ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی مائی باپ، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ تو انداتا ہیں، یہ تو جناب پوتر ہیں، یہ تو بالکل نیک پاک پرہیزگار صادق اور امین ہیں، ان پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کو صرف ایک ہی دن میں انصاف ملا کہ اسی دن ان کی بریت کی درخواست گئی اور چند گھنٹوں میں ہی فیصلہ ہو گیا، اسی دن ہیئرنگ ہوئی، اسی دن جناب گواہیاں آئیں اور اسی دن ہی فیصلہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی اب ہوگا جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح سلمان شہباز صاحب کو بھی بری قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے، اور اس کی دوسری مثال یہ ہے، کیا ہوا، ایک اعظم سواتی نام کا ایک شخص ہے جس نے جو پاکستان سے پیسہ باہر نہیں لے گیا سلمان شہباز کی طرح، اس نے ایون فیلڈ نہیں بنائے، اس نے جناب جا کے محل نہیں بنائے، وہ ساری زندگی امریکہ میں رہا، وہاں وکالت کرتا رہا، وہاں کاروبار کرتا رہا، اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کما کر پاکستان لے آیا۔ یہاں آ کر اس نے اسلام آباد میں ایک گھر خریدا، اس نے آ کے سیاست شروع کی، اور سیاست کہاں سے شروع کی؟ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے سیاست شروع کی۔ وہاں سے جب اس نے دیکھا کہ وہاں تو بہت زیادہ گند ہے تو وہ PTI کی طرف آ گیا۔ جناب اس کو سزا دی جا رہی ہے، کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کو جب ننگا کیا گیا، اس کی پوتیوں اور پوتوں کے سامنے جب اس کو مارا پیٹا گیا، اور جب اس کی بیگم کے ساتھ، اس کی وائف کے ساتھ ایک نازیبا ویڈیو بنا کر اس کی بیٹی کو بھیجی گئی، تب اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اور تمہیں غیرت نہیں آتی۔ شرم اور غیرت کے 2 لفظ کہے، اور یہ گالیاں کنسیڈر ہوئیں، اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریمانڈ پر ریمانڈ لیے جا رہے ہیں، ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بلوچستان کے جسٹس مندوخیل نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی طاقتور اور بڑا دبنگ قسم کا فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا جی اس کو رہا کرو، یہ مقدمات بنتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اچانک ایک صوبے سے جب فارغ ہوئے تو سندھ سے جناب جہاز آ گیا، سرکاری ہیلی کاپٹر آ گیا،
اور اس کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا. ان کے بچوں کو پتہ نہیں, ان کے وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کی گھر بال اس کا بیٹا بیرسٹر ہے اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ مثال ہے. اور کیا ان کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو پاکستان کی نظام انصاف کو دیکھ رہا ہو؟ تو اب جب ایسی صورتحال ہوگی کہ ایک شخص جو پیسے کما کر لایا ہے اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہوگا, اس کو تکلیف دی جا رہی ہوگی, اور وہ شخص جو پاکستان سے پیسے چوری کر کے باہر لے گیا ہے اور محل بنائے ہیں انہوں نے, اس کو پاکستان میں ریلیف دیا جا رہا ہے, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں. جب ایسی صورت ہوگی تو آپ خود تصور کر لیں کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کو بچانا ہے, آج بھی بچانا ہے, تو ہمیں نظام انصاف کو بہتر کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. مجھے اپنی محبتوں میں اور میرے اس چینل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.